السلام علیکم، میرا نام مدثر ہے۔ میں آپ کو ایسا سچ بتاتا ہوں جس سے ہر نوجوان گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے۔ وہ قیامت جو ہر مرد کی جوانی پر گزرتی ہے، وہ غلطی جو ہر ماں باپ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ میں وہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں جس نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں میٹرک میں تھا، ابھی جوان ہو رہا تھا، دل میں ہزاروں حسرتیں جنم لے رہی تھی۔ خواب جو کسی شہزادی کے دیکھنے لگا تھا۔ ابھی میری عمر 20 سال تھی۔ میں میٹرک کے پیپر دینے کے بعد گھر میں بالکل فارغ تھا۔ میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ میرے والد چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر انجینئر بن جاؤں، لیکن میں مزید آگے نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ والد کے سامنے اب میں کیا بول سکتا تھا؟ والد کو کہا بھی تھا، ابا جان میں نہیں پڑھنا چاہتا، بہتر ہے آپ مجھے کوئی کام سکھا دیں۔ لیکن والد نے چند گالیاں دے کر اور ایک دو تھپڑ مار کر کہنے لگے، کان کھول کر سن لو، تمہیں انجینئر بننا ہے اور ہر حال میں بننا ہے۔ والد کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ جوانی کے دن تھے، جذبات مچلنے لگے۔ کسی فلم یا کسی گانے کی ویڈیو میں اسی لڑکی کو ڈانس کرتے دیکھتا تو میرا دل بے قابو ہونے لگتا۔ ایک دن محلے کی ایک لڑکی جو میری ہم عمر تھی، جسے دیکھ کر میرے اندر کی محبت، میرے ارمان، میرا پیار مہکنے لگتا تھا۔ کئی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی محبت کا احساس دلانا چاہا، لیکن وہ ہر بار مجھے اگنور کر کے گزر جاتی۔ ایسا سمجھ لیں کہ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو چکی تھی۔ ادھر میرے والد چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن جاؤں۔ یہاں میں کسی کی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں گھنٹوں اس کے دروازے سے تھوڑا دور کھڑا رہتا۔ کہ مسلسل اگنور کرنے پر میرے جذبات مچلنے لگے۔ ایک دن وہ گلی سے گزر رہی تھی، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ڈر گئی، اس نے چلانا چاہا، لیکن میں نے اسے پیار سے کہا، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ مجھے سخت لہجے میں کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ میں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس لڑکی نے گھر جا کر اپنی ماں کو بتا دیا۔ رات کو اس لڑکی کے والد میرے گھر آئے۔ میرے والد سے سب کہہ دیا۔ کہنے لگے، اپنے بیٹے کی شادی کرو، وہ جوان ہو چکا ہے۔ آج میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، کل کو نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ میرے والد اس کے والد کی بات سن کر بہت غصے میں آ چکے تھے۔ اس دن میرے والد نے مجھے بہت مارا تھا، مارا کہ میرے پورے جسم پر زخموں کے نشان بن چکے تھے۔ میں والد سے کہنا چاہتا تھا، ابا جان مجھے پڑھنا نہیں، مجھے شادی کرنی ہے، لیکن کیسے کہتا؟ والد تو مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے۔ خیر جوان تھا، جذبات تھے، کچھ ارمان تھے۔ میں ہر دن ہوس پرست ہوتا چلا گیا۔ ہر لڑکی کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچنے لگا۔ میں خود پر قابو کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، امی خالہ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کروا دو۔ لیکن امی کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ آنے دو اپنے والد کو، میں انہیں بتانا چاہتی ہوں۔ پہلے پڑھ لکھ لو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، پھر تمہاری شادی کروا دیں گے۔ میں خود پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ ان دنوں میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی، یوں کہہ لیں ایک گندی عورت سے۔ میں اس کے ساتھ رات بھر فون پر محبت بھری بات کرتا، اس کے لیے شاپنگ کرتا، اسے گفٹ دیتا۔ ماں باپ سے چھپ کر میں نے اپنی محبت کی الگ دنیا بسا لی۔ میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر چکا تھا۔ میں کب چاہتا تھا ایسا گناہ کروں، لیکن میں بہت مجبور تھا۔ یہ سچ ہے کہ انسان کو ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے، اس بات سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کے ساتھ میں 2 سال ریلیشن میں رہا تھا۔ اس کے بعد میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ دوستی میں رہا۔ میں خود بھی گناہ کرتا اور دوسروں کو بھی موقع دیتا تھا۔ میں گندی فلمیں اور گندی ویڈیوز دیکھتا۔ میں خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگا۔ میں اس گناہ سے نکلنا چاہتا تھا۔ میرے ماں باپ تو مجھے کامیاب انسان دیکھنا چاہتے تھے۔ خیر
میں انجینئر بن گیا۔ میں نے ایک دن والد سے کہا، ابا جان، آپ چاہتے تھے کہ میں انجینئر بن جاؤں، آخر میں بن گیا ہوں، اب آپ میری شادی کروا دیں۔ لیکن میرے والد مسکرا کر بولے، تھوڑی شرم کرو، تمہارا بڑا بھائی ابھی تک کنوارا ہے، تم کو شادی کی بہت جلدی ہے، یہ دیکھ مکان گر رہا ہے، ٹوٹی ہوئی چھت ہے، تمہاری بیوی کہاں رہے گی؟ پہلے کوئی اچھی سی نوکری کرو، اپنا الگ سے گھر بنا لو، پھر اپنی شادی کرو۔ میں والد کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ میں کتنا مجبور ہو چکا تھا، میں کس قدر گناہوں میں ڈوب چکا تھا، میں کس قدر بے بس ہو چکا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرنے لگا۔ مجھے ہم سفر کی ضرورت تھی، میں گناہوں سے بچنا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ کو دنیا، گھر اور رشتہ داروں کی باتوں کی فکر تھی۔ خیر میں نوکری تلاش کرنے لگا۔ شہر میں مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب مل گئی۔ میں شہر چلا گیا، نوکری کرنے لگا، وقت گزرتا گیا۔ میں شہر پر کوٹھے پر جانے لگا، جب دل مچلتا ہوس کے کتے کو کسی مجبور عورت سے جا کر بجھا لیتا۔ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے ایک نشہ لگ چکا تھا۔ میرے سب جذبات، میری محبت، میرے سارے ارمان دھواں بن کر اڑنے لگے۔ میں نفسیاتی ہونے لگا۔ اکیلا پن اور ذمہ داریوں نے میرے مزاج کو بگاڑ دیا۔ میرا لہجہ روکھا ہو چکا تھا۔ میں دنیا داری سمجھنے لگا تھا۔ وقت گزرنے لگا، 10 سال گزر گئے۔ میں 35 سال کا ہو چکا تھا، گھر بن گیا، مجھے نوکری اچھی مل گئی، میں اچھا خاصا پیسہ کمانے لگا، میرے سر کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے۔ ایک دن میں گھر آیا، والد کہنے لگے، تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ لیکن سچ پوچھو تو اب میرا دل بدل چکا تھا۔ اب مجھے شادی کے نام سے نفرت ہو چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے رسم دنیا مجھے شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ میں ابا کی طرف دیکھ رہا تھا، میں دل میں ان سے پوچھ رہا تھا، اب میرے نہ وہ جذبات ہیں، نہ وہ ارمان ہیں، اب میں چاہ کر بھی اس سفر کو نبھا نہیں سکوں گا۔ میری شادی کی پہلی رات تھی، وہ لڑکی شہزادی سی دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجھے بالکل خوشی نہیں تھی۔ میں پاس جا کر بیٹھا، وہ مجھ سے بہت سے خواب سجائے ہوئے تھی۔ میں نے جسموں کا سفر 10 سال کیا تھا، کبھی کسی لڑکی کو دوست بنا کر تو کبھی کسی کوٹھے کی لڑکی سے۔ میں نے اپنی محبت، اپنے جذبات، اپنے احساس سب کچھ خاک میں ملا دیا تھا۔ میں اس کو اگنور کرتے ہوئے کہنے لگا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، پلیز مجھے سونے دو۔ میں کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، مجھ سے باتیں کرنا چاہتی تھی، مجھ سے محبت کرنا چاہتی تھی، کچھ دل کی باتیں، کچھ دھڑکن کے احساس، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دن گزرنے لگے، اب گھر تو پکا ہو چکا تھا، اے سی بھی لگ چکا تھا، میرے پاس بہت پیسے بھی آ رہے تھے، لیکن میری ازدواجی زندگی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی، میرے پاس آنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ادا مجھے فریب لگتی تھی۔ اس کے ہر کام سے میں نقص نکالتا، وہ جیسے مجھے ایک بوجھ لگنے لگی۔ وہ میرے اندر ایک اچھا ہم سفر تلاش کرنا چاہتی تھی، وہ میرے دل سے محبت کو دھڑکتا دیکھنا چاہتی تھی، وہ میرے سینے لگنا چاہتی تھی، وہ میرا ہاتھ تھام کر جنت تک کا سفر کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب میرے جذبات ختم ہو چکے تھے، ہر وقت میں الجھا رہنے لگا۔ میری بیوی میرے قریب آتی تو میں اسے کسی نہ کسی بہانے دور کر دیتا، وہ مجھ سے اپنا حق مانگتی، محبت کی بھیک مانگتی، لیکن میں بھی کیا کرتا۔ آج سے 10 سال پہلے جب میں اپنے ماں باپ سے ایسے ہی بھیک مانگتا تھا تو انہوں نے مجھے انجینئر بنانے اور اچھا گھر، رشتہ داروں کی باتوں کی وجہ سے تنہا چھوڑ دیا۔ 10 سال پہلے میں یہ سب احساس ایک ایک کر کے کھوتا چلا گیا۔ میں دن رات تڑپتا رہا، میں چیختا رہا۔ آج جب وقت گزر گیا تو کیسے اس محبت کے سفر کو طے کروں، کیسے میں وہی احساس، وہی جذبات لے کر آؤں۔ اب میں نفسیاتی مریض بن چکا تھا، ہر بات مجھے اب فریب لگتی، ہر بات مجھے جھوٹی لگتی ہے۔
بیوی کی محبت، اس کا فکر کرنا، اس کا پیار سے مجھے آواز دینا، مجھے کھانے کا پوچھنا، ہر ادا مجھے فریب لگنے لگی۔ اب میرے وہ جذبات نہیں تھے۔ بیوی کے ساتھ میں بات بات پر جھگڑا کرنے لگا۔ وہ جتنا سمجھاتی میں اسے اتنا ہی ذلیل کرتا۔ ایک رات وہ میرے پاس آئی، میں سو رہا تھا، میرے قدموں کو پکڑ لیا۔ وہ جیسے بہت تھک چکی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، کہنے لگی مجھ سے کیا گناہ ہوا تھا، میں نے کون سی غلطی کی، میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو پسند آ جاؤں، میں پڑھی لکھی ہوں، میں نوجوان ہوں، میں وفادار ہوں، میں پاک دامن ہوں، پلیز میری جان بتائیں مجھ میں کیا کمی ہے، آپ مجھے اتنا درد کیوں دیتے ہیں۔ شادی کو 1 سال گزر چکا، کبھی ایک بار بھی آپ نے مجھ سے محبت نہیں کی، آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کا واسطہ دینے لگی، لیکن مجھے اس کا رونا بھی فریب لگنے لگا۔ میں بالکل خاموش تھا، میں کیسے بتاتا، مجھ میں اب ایسے کوئی جذبات باقی نہیں تھے۔ میرا اگنور کرنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ایک دن ہماری طلاق کی وجہ بن گئی۔ میں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ میرے ابا مجھے گالیاں دینے لگے، میں بے حس انسان ہوں، کسی کی بیٹی کی آہ لگے گی۔ میں والد کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، ابا بس کر دیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ میرے اس حالات کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ ہی مرد ہیں، آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا، محسوس کرنا چاہیے تھا مجھے۔ جب ہم سفر کی ضرورت تھی تب آپ نے مکان پکا کروانے میں لگا دیے، مجھے پیروں پر کھڑا ہونے کا کہتے رہے۔ اب میں کامیاب ہو چکا ہوں، لیکن خود سے ہار چکا ہوں۔ جب میرے سر کے بال سفید ہو چکے تب آپ کو میری شادی کا خیال آیا۔ ابا آپ جانتے بھی ہیں کہ میں کتنا گناہوں کا سفر نہ چاہتے ہوئے صرف آپ کی وجہ سے کر چکا ہوں۔ میرا گھر ٹوٹ گیا، سب مجھے پاگل اور نفسیاتی مریض سمجھنے لگے۔ اب میرا یہ حال ہو چکا کہ مجھے نہ دن کا ہوش نہ رات کی خبر ہے۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔